اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے گا۔ اس اللہ کی پیاری صورت کو 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کا مقدر، آپ کے نصیب، آپ کی قسمت اور اللہ کی طرف سے جو آپ کے رزق کے دروازے بند ہوئے ہیں آپ کی اپنی معصیت کی وجہ سے، وہ بھی انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات آ گئی ہے۔ تو ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کا ایک بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی مبارک، بڑا ہی پیارا عمل ہے جو بالخصوص رزق کے لیے ہے۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا 100% فائدہ ہوگا۔ مزید اس پر روشنی اور اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی قاری صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شعبان المعظم کا مہینہ اور پھر اس کی جمعرات، ان دونوں کی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور پھر جس کو حضور اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں، اسی مہینے میں پھر جمعرات، پھر 9 چندی جمعرات، یعنی پہلی جمعرات، یہ تو بڑی زبردست فضیلت کی بات ہے۔ وہ حضرات جن کا رزق بند کر دیا گیا ہے جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، یا فقر و فاقہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، بالکل اندھیر نگری میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک لقمہ کھانے کو وہ لوگ ترس گئے ہیں، تو وہ اس جمعرات کے عمل کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ اس جمعرات میں یہ عمل ضرور کر لیجئے۔ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں رزق کا وعدہ فرمایا ہے، یہ بات یاد فرمائیں۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا کُلًّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی ذات عالی نے انسان کے لیے جو مقدر کیا گیا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ بیان فرما دیا ہے کہ فرمایا انسان، جو کچھ ہم نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے وہ تجھے ہر صورت میں ملنا ہی ملنا ہے۔ ایک شرط ہے، اللہ کی ذات عالی نے ایک شرط لگائی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ شرط یہ ہے کہ اگر تو کامل ایمان والا ہے تو تجھے میری ذات پہ توکل کرنا ہے، تجھے میری ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو لوگ میری ذات پہ توکل کر لیتے ہیں میں ان کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے کہ جو میری ذات پہ توکل کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، میں پھر اس بندے کو اتنا رزق عطا کرتا ہوں کہ وہ اگر شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی بے حساب اس کو رزق دیتا ہوں، صرف اور صرف ایمان میری ذات پہ ہو، توکل میری ذات پہ ہو، بھروسہ میری ذات پہ ہو۔ دوسری بات میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جس طرح نیکی کا ایک نور ہوتا ہے، ہم کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں نیک، اس کا ایک نور ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی ذات عالی کے خزانوں سے ہمارے لیے رزق بے بہا آنا شروع ہو جاتا ہے، بے پناہ رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح نیکی کا ایک نور ہے، اسی طرح برائی کا اندھیرا ہے۔ برائی ظلمت لے کے آتی ہے، اندھیرا لے کے آتی ہے، تاریکی لے کے آتی ہے۔ آج ہم یہ جو رونا روتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق نہیں ہے، فقر و فاقہ کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو معصیت، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے رسول کی جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ نافرمانیاں ہمارے گھر میں بے برکتی
اور رزق کو بند کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے نیکی کرنا، اس کو اپنا رواج دیں، نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ جب ہم اس طرف آئیں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ تو مزید عمل عرض کرنے سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہم یہ جو آپ حضرات کے سامنے یہ جو ویڈیوز عرض کرتے ہیں، اسلامی وظائف آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں، تو سراسر صدقہ جاریہ کی نیت سے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے کہ آپ بھی کریں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ وہ کام یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے آپ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ ضرور لکھیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ایسے بنے گا کہ جو بھائی کمنٹ باکس میں آئیں گے وہ اپنا بھی لکھیں گے اور آپ کا لکھا ہوا بھی پڑھیں گے۔ آپ کے لیے بھی اجر، ہمارے لیے بھی اجر، اور جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی اجر انشاءاللہ۔ ایک تو ہم اسلامی وظائف آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں، دوسرا ہم نے یہ چاہا کہ ایسا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس سے ہم ایک دوسرے کو اسلامی معلومات شیئر کریں۔ اب ان میں اسلامی معلومات کے لیے اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک سوال عرض کر رہے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ جمعرات کا دن بڑا ہی خاص دن ہوتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ لوگ، اس کی برگزیدہ ہستیاں اس کے سامنے گڑ گڑاتی ہیں، مناجات کرتی ہیں، اس سے سرگوشی کرتی ہیں، اس سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی ذات عالی بھی ان کی لاج رکھتے ہوئے جو وہ مانگتے ہیں، جس مقصد کے لیے وہ مانگتے ہیں، اللہ ان کے اس مقصد کو ضرور پورا کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ رزق کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشان ہیں، فقر و فاقہ، تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، میں نے عرض کیا یہ 9 چندی جمعرات ہے۔ ہر وہ جمعرات جو چاند کی پہلی جمعرات ہو اس کو 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ شعبان المعظم کی پہلی جمعرات ہے، اس سے 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس جمعرات کو سارا دن آپ کے پاس ہے، مغرب کی نماز تک یہ سارا دن آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، درمیان میں ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص اللہ کے چھپے ہوئے راز، اللہ کے چھپے ہوئے خزانے، اللہ کی ذات عالی کے چھپے ہوئے اسرار و رموز اس سورہ میں، اس چھوٹی سی صورت میں موجود ہیں۔ صرف یقین شرط ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ اگر آپ یقین کامل سے پڑھیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں اس ایک جمعرات کے عمل سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ صرف یقین کامل سے آپ کریں، صبح سے لے کر شام تک آپ کے پاس ٹائم ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اپنے تمام رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ فقر و فاقہ، تنگ دستی انشاءاللہ آپ کے گھر سے بہت دور بھاگ جائے گی۔ جی محترم، اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ ضرور کریں۔ کر صاحب 2 سوالات ہیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ عمل ماہ شعبان کی پہلی جمعرات کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کی باقی جمعرات کو پڑھنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو عمل آپ نے بتایا کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، تو کیا یہ یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے یا پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کر سکتے ہیں؟ جی آپ حضرات نے پہلا سوال سماعت فرما لیا ہے۔
کہ کیا اس جمعرات کے علاوہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں ان جمعرات میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس جمعرات کو کریں، اگلی جمعرات کو، اس سے اگلی، بلکہ ساری زندگی آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوسرا سوال بھی آپ حضرات نے سماعت فرما لیا کہ کیا ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، یکسوئی سے، علیحدگی میں، یا چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ بھلے علیحدگی میں بیٹھ کے پڑھیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھلے چلتے پھرتے آپ اس کو 100 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں، تو آخر میں اللہ کی ذات عالی سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، دل ہی دل میں دعا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی ذات عالی فرماتی ہے کہ میں تو تمہارے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی سنتا ہوں۔ تو دل ہی دل میں اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، کر صاحب نے جمعرات کے دن کا ایک بڑا ہی زبردست عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس عمل کو ضرور پڑھیں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔